نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درد عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بندہ بندہ خدا کا تو گدا بن کا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کا ذوق جنون ارے یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یاد آتی ہے مدینے کی
ضروری جب چند آنسو شب فرقت میں بادے حضرات علماء کرام، سامعین ذی وقار، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں کیا کرو، جو صادقین ہیں، سچے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ نسبت قائم کر لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے ایمان، دوسری ہے تقوی، اور تیسری ہے معیت صادقین، سچوں کا ساتھ۔ چونکہ نبی کریم محمد مرتضیٰ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو قرآن میں سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جس آیت کی تفسیر خود قرآن بیان فرمائے۔ قرآن کریم سے اگر پوچھا گیا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی تعریف کیا ہے، تو قرآن فرما رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے بابو مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں اپنا حاکم نہیں مان لیتے۔ دوسرے مقام پر اللہ کی فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، وہ ایمان والے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے، غرضے کہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارے ہیں سوائے میری جان کے، تو میرے آقا نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اے عمر فاروق تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی پیارا نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ وقت بھی آپ حضرت عمر فاروق کی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفس التی بین جانبی، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارے ہیں، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں جو کہ میرے دونوں پہلو میں ہے۔ اور میں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے عزیز ہیں جو کہ میرے دونوں پہلو میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر فاروق اب تمہارا ایمان کامل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ فرمایا کہ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو لاکھ مومن سمجھتا رہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل کب ہوگا؟ جب حضور سے محبت کامل ہوگی، حضور سے عقیدت کامل ہوگی، حضور سے پیار کامل ہوگا، چونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور ہماری نسبت محمدی نسبت ہے، ہماری نسبت ہے محمدی نسبت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو نسبت والا نہیں قیامت کے دن پھر وہ ایسے ہی پھر رہا ہوگا، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ تو جس کے گلے میں میرے آقا کا پٹا ہے، میرے آقا کی غلامی کی نسبت ہے، وہ یہاں بھی سرخرو ہے، قیامت میں بھی سرخرو ہے، وہ یہاں بھی سرفراز ہے، قیامت میں بھی سرفراز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں نسبت سے مقام بدل جاتا ہے، نسبت سے مقام، دیکھیں نا ایک اینٹ ہوتی ہے، ایک ہی بچے میں پکتی ہے، ایک آدمی کے ہاتھ سے بنتی ہے، لیکن ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد میں لگ جاتی ہے
اس کی نسبت بدل گئی، اس کا مقام بدل گیا. وہی ایک دوسری اینٹ جو ہے وہ ٹوائلٹ میں لگتی ہے، اس کی نسبت بدل گئی، اس کا مقام بدل گیا. یاد رکھیں مسجد میں اب ناپاکی کی حالت میں آپ جا نہیں سکتے. ناپاکی کی حالت میں آپ، کیونکہ ایک اینٹ ایک ہی ہے لیکن اس کی نسبت بدل گئی، اس کا مقام بدل گیا. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت ہو گئی اس کا مقام عرفہ والا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے آقا جمعۃ المبارک کا خطبہ ایک تنے کے درخت کے ساتھ دیا کرتے تھے، تنے کے درخت کے ساتھ دیا کرتے تھے. ایک مائی آئی عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑے ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے یہ ممبر جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں. حضور نے اجازت دے دی. اگلے جمعے ممبر بن کے آ گیا. میرے آقا سیدھا تشریف لائے اور آ کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے خطبہ ارشاد فرما دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اس درخت کے تنے کو روتا ہوا سنا جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے، چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے، ایسے وہ درخت کھجور کا تنا، سوکھا ہوا تنا، وہ بلک بلک کے. حتیٰ کہ میرے آقا ممبر سے نیچے اترے، حضور تشریف لائے اور حضور نے اس کو دلاسا دیا، حضور نے اس کو پیار فرمایا، شفقت فرمائی، پھر وہ خاموش ہوا. اب کیونکہ میرے آقا کے ساتھ اس کی نسبت تھی، حضور کے ساتھ نسبت تھی، اس کا مقام بدل گیا. اب جنت میں فرمایا کہ دیکھیں نا ایک کتے کو اگر اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام بدل جاتا ہے. کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا لیکن اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا. کیوں جنت میں جائے گا؟ اس کو اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت ہو گئی. اس لیے کوئی اونٹنی، کوئی جانور دیگر جنت میں نہیں جائے گا. حضرت صالح کی اونٹنی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، حضرت صالح کی اونٹنی. اب دیکھیے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک اس کے جو اوپر گتے ہیں وہ ان پہ قرآن نہیں لکھا ہوا لیکن ان کو نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ. اب ان کو بھی بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگاتے کیونکہ نسبت ہو گئی، نسبت سے مقام بدل گیا، نسبت سے تبدیل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قدر فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو، مومنوں کو حکم ہو رہا ہے. اللہ کریم کن کو ایمان فرمایا، حکم فرما رہے ہیں، مومنوں کو حکم فرما رہے ہیں. اور مومن جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اس کا ایمان کامل ہے. اب یہ آپ اس میں کتنی بحثیں کرتے رہے، کتنا سوچتے سمجھتے رہے، لیکن مختصر میں نے آپ کو قاعدہ کلیہ ایک بتا دیا قرآن اور حدیث سے کہ حضور کی محبت کامل ہے تو ایمان کامل ہے. آگے فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیر و خیرات، یہ تمام چیزیں تقوی میں آ جاتی ہیں. کسی فاسق و فاجر کو آپ متقی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہیں گے. جو آدمی نمازی ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے عام رواج ہے کہ تھوڑا سا کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو صوفی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صوفی کی تعریف بڑی الگ تعریف ہے. تو لیکن ایسے نہیں ہوتا. لیکن جس شخص نے بھی تقوی اختیار کیا، نمازی، پرہیزگار. اب تیسری چیز اللہ نے کیا فرمائی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، صدقہ خیر و خیرات بھی کرو. یہ سارے کام جب تم کر لو، اب تمہاری کاملیت کی دلیل یہ ہے، تمہاری نسبت کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنی نسبت جو ہے وہ کسی اللہ کے بندے، تین ہی نسبت ہے ہماری، اللہ کی نسبت، اللہ کے رسول کی نسبت اور اللہ والوں کی نسبت. اللہ والوں کی نسبت تو میں کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت جو ہے وہ قائم کر لوں. یاد رکھیں جب کسی اللہ کے بندے سے نسبت قائم ہو جاتی ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بڑے اللہ کے بندے ہوئے، بڑے ولی کامل ہوئے اور بہت بڑے عالم دین تھے. علماء کی آج ہمارے دور میں علماء کی قدر جو ہے وہ بڑی کم ہو گئی، اہل اللہ کی قدر بڑی کم ہو گئی. کسی کو بھی کہیں نہیں جی میں جاننا جی میں بھی مطلب اپنا میں پتہ ہے علماء کی، کیونکہ آج جیسے جیسے دور تبدیل ہوتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے، وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، ہم حضور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے حضور سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے بے برکتی آتی جا رہی ہے، چیزوں میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے حضور کے دور کے قریب ہوں گے برکتیں زیادہ ہوں گی. ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک برکت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے. کثرت ہے کسی چیز کا قلت زیادہ ہونا، اور برکت ہے اس میں برکت ہونا. اس میں بہت سی مثالیں
دی گئی ہیں، لیکن وقت یہ ہے کہ میں تفصیل عرض کروں تو حضرت جابر عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لو۔ آج کے دور میں چونکہ ہم اکثر گھروں میں بھی پریشانی ہے، گھروں میں بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں بے برکتی ہے، گھروں میں ہمارے برکت نہیں ہے، پیسے کی فراوانی ہے، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ جس سکون کی تلاش آپ کو ہے وہ سکون نہیں مل رہا، اور سکون کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے بندے سے ملے گا۔ حضرت بشر حافظ ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں بشر حافظ، وہ شراب خانے میں جاتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، تو آپ کو پتا ہے یہاں بھی لوگ شراب پیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سکون کی تلاش میں۔ ایک دن اسی طرح مختصر کرتا ہوں، ایک دن اسی طرح آپ جا رہے ہیں، تھوڑے سے ٹوٹے پھوٹے پیسے آپ کی جیب پہ ہیں کہ میں جاتا ہوں شراب خانے میں، یہ پیسے ہیں، ان سے شراب پی لوں گا۔ راستے میں جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ جو ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے زمین پر۔ آپ نے کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، اور اس کو جناب جو پیسے اپنے پاس سے وہ جا کے لے کے گئے، عطر خریدا، عطر خرید کے اس کو عطر لگایا، اور عطر لگا کے اونچی جگہ پر رکھا۔ اللہ اکبر، شراب خانے میں چلے گئے، شراب پیتے رہے۔ ادھر ایک جو وقت کا ولی تھا، اللہ کا بندہ تھا، اس کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ جاؤ، جا کے بشر کو جو ہے وہ میرا پیغام دو، اور اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو جب یہ انہوں نے سوچا کہ شاید ایسی خواب آیا، یہ پھر لیٹ گئے، دوبارہ خواب آیا، تیسری مرتبہ خواب آیا، انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، اٹھے فوراً جناب بھاگتے ہوئے گئے، جا کے پتہ کیا، کہا کہیں شراب خانے میں پڑا ہوگا، گئے شراب خانے میں، دروازہ دستک دی۔ اب جب دروازے پہ دستک دی تو وہ اندر سے جلدی سے باہر آئے، اور جلدی میں جوتے بھی نہیں پہنے۔ تو اس اللہ کے ولی نے پیغام دیا کہ رب نے تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے کہ میں نے تجھے آج سے تو نے میرے نام کو اونچا کیا، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تیری عزت بڑھا دوں۔ تو آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے، اس کے بعد ساری زندگی آپ جوتے نہیں پہنے۔ آپ نے پھر کیا ہوا کہ جہاں سے آپ گزرتے جانور اس راستے سے نہ گزرتے، اس راستے میں پیشاب نہ کرتے، کوئی اس راستے میں گندگی جو ہے وہ نہ پھیلاتے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بہت بڑے عالم دین، مرشد کی تلاش میں کئی جگہ جاتے ہیں، طبیعت نہیں مانتی۔ اسی طرح کسی نیک بندے سے، صالح سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے ولی کامل ہیں۔ وہاں گئے، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے کہ وہاں تو بڑی عالیشان محلات ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، اور جب آگے گئے تو ان کے جہاں جانور بندے ہوئے ہیں، گھوڑے جہاں بندے ہوئے ہیں، وہ گھوڑوں جن قلعوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں، وہ قلعے جو ہیں وہ سونے کے ہیں، اور ان گھوڑوں کے جو پیروں میں نیل لگے ہوئے ہیں وہ بھی سونے کے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھینسیں جہاں بنی ہوئی ہیں، ان بھینسوں کے گلوں میں جو سنگر ہے وہ بھی سونے کے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اور شعر پڑھتے ہیں کہ مرد آن نیز دنیا دوست دارد، وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے۔ اتنی بات ہوئی، آپ کہنے لگے کہ میں اب غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اور میں اب دوپہر کا ٹائم ہے، تھوڑا آرام کرتا ہوں مسجد میں، اور میں واپس زور کے بعد جو ہے واپسی کا سفر اختیار کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، مجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ آ کے مسجد میں لیٹ گئے تو 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب 1:45 بجے اذان ہوئی تو اس کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی۔ درمیان میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان معاشر برپا ہے، حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب لگے ہوئے لائن میں۔ مولانا کی پاری آ گئی، مولانا کا بھی حساب و کتاب ہوا۔ حساب و کتاب میں مولانا پورے اتر آئے، نیکیاں کچھ زیادہ ہوگی، گناہ کچھ کم ہوئے۔ اب فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو جنت میں لے جاؤ۔ آگے سے بندہ آ گیا، اس نے کہا جناب مولانا میرے آپ نے 50 روپے دینے۔ مولانا کہنے لگے ہاں میں نے دینے ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے تو چاہیے، آج تو حساب و کتاب کلیئر کرنے کا دن ہے، آج تو حساب و کتاب کلیئر کریں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں میں کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا، اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے کرو، ان کی نیکیاں جو ہیں اس کو دے دو اور ان کو تم ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، میں کس کے پاس جاتا ہوں، میرے بڑے جاننے والے ہیں، وقت مل گیا، چلے گئے، سب کے پاس گئے،
جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، رشتے دار تھے، سارے سب کے پاس گئے، شاگردوں کے پاس گئے. جب کہیں سے بھی کوئی بات نہ بنی، پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں، تو آگے سے کیا دیکھتے ہیں کہ اسی شان سے گھوڑے پر سوار ایک نورانی شخصیت جو ہے وہ گھوڑے پر سوار اور خلفاء کی ایک جماعت پیچھے وہ آ رہے ہیں. اب مولانا ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آمنا سامنا ہوا. پوچھا کیا بات ہے مولانا، کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہوا اس طرح سے، میں نے کسی کے پیسے دینے تھے اور وہ میں چکا نہیں سکا. اب حکم ہوا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے. تو اس سلسلے میں سب کے پاس گیا تھا، کسی سے بات نہیں بنی. انہوں نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ. وہ ہمارے سلسلہ آگے نقشبندیہ کے حضرت خواجہ عبید اللہ حران سلسلہ نقشبندیہ کی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا مولا میری نیکیوں میں سے جو نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے ان میں سے کی ادائیگی کر کے ان کو جنت کا پروانہ دیا جائے. مولانا کو جنت کا پروانہ مل گیا. اب اتنے میں اذان ہو جاتی. مولانا جب اٹھے نا اذان سے بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ کاغذ ان کے ہاتھ میں ہے. فوراً کاغذ جو ہے وہ سنبھال کے گئے، جلدی سے جا کے وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے، سنتیں ادا کر کے لائن میں سب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں بائیں طرف سے دروازہ کھلتا ہے اور وہی شخصیت جنہوں نے ابھی ان کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، کاغذ لے کے دیا، وہ اندر داخل ہوتے ہیں. جب وہ داخل ہوتے ہیں تو مولانا نے پہچان لیا. مولانا اٹھے اور آگے بڑھ کے جناب قدموں میں گرے. حضرت نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا کہ مولانا اپنا شعر مکمل کریں. مولانا جب آئے تھے انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ مردان ایس دنیا دوست دارت. وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے. آپ نے فرمایا کہ اپنا شعر مکمل کریں کہ اگر دارت بنائے دوست دارت. فرمایا جو بندہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے جو دنیا سے پیار کرے، لیکن دنیا سے پیار اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے. فرمایا آپ نے قیمتی جبہ جو ہے وہ ہٹایا، نیچے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، یہ اپنے رب کے لیے ہے. فرمایا جتنی چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی. نعرہ رسالت، جانشین میر ملت، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی قدر اللہ کے بندے سے نسبت ہو گئی. اب وہ مولانا عبدالرحمان جامی کا حضور کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے ان کا. تفصیل میں جاؤں گا تو وقت جو ہے وہ چلا جائے گا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے سے نسبت ہو گئی، آپ بیعت بھی ہو گئے، نسبت ہو گئی، مقام بدل گیا اور ان کا تو حضرت گرامی قدر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے. حضور سے محبت جس قدر کامل ہوگی ایمان کامل ہوگا. حضور سے محبت کامل نہیں تو ایمان کامل. اور یاد رکھیں یہ نسبتیں جو ہے وہ ہمیں نفع دیتی ہیں. آج کے دور میں ہم چونکہ جیسے جیسے حضور کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے برکتی آتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھروں میں بھی آ گئی ہے، گھروں میں بھی اور انسان کی زندگی میں بھی. اور آج چونکہ میرے آقا کا ارشاد گرامی علماء جو یہ غنیمت ہے، آج کے علماء اور آج کے پیر جو ہے غنیمت ہے. یہ دین آپ تک اتنا کیسے پہنچا؟ ان اللہ کے بندوں کی وجہ سے پہنچا، ان اولیاء کی وجہ سے پہنچا، ان قابلین کی وجہ سے پہنچا، ان علماء امت کی وجہ سے دین آپ کے پاس پہنچا. اگر یہ علماء نہ ہوں، دیکھیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اذان دینی ہے تو آپ امام صاحب تلاش کرتے ہیں، مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں. جب دنیا سے انسان جاتا ہے وہ اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے یا بری زندگی گزار کے جاتا ہے، اس وقت بھی آپ کو مولوی صاحب کی تلاش ہے، امام صاحب کی تلاش ہے. اور ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم آگے مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی بدخوئی بھی کرتے ہیں. یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلے اور باہر جا کے بعد میں ان کی بدخوئی کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ ہے اور یا اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن سب کو ایک چاندنی سے نہ دیکھیں، ایک نظر سے نہ دیکھیں. فرق ہوتا ہے. یہ آپ کو اللہ نے وہ نظر عطا کی ہے، آپ کو اللہ نے وہ ویژن عطا کی ہے. آپ دیکھیں کہ بھئی یہ بندہ صحیح ہے یا یہ بندہ غلط ہے، اس کی نسبت کامل ہے کہ نہیں، اس کا پیچھے کیونکہ جیسے اوپر جاتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی نسبت والا شخص ہے. ہر بندے کا عمل اپنا ہے. اگر کسی کے ذاتی عمل کی وجہ سے آپ اس کے سارے خاندان کو یا اس کے پیچھے جتنے میں بزرگ گزرے ہیں ان کو آپ لال تر کریں یا ان کو برا بلا کہیں تو یہ غلط ہوگا. ہر انسان کا اپنا عمل ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن اس کے ذاتی فعل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ علماء سب کو علماء کو برا کہنا شروع کر دیں.
کسی کے ذاتی فعل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیروں پہ تان کرتے ہیں، علماء پہ بھی تان کرتے ہیں. اب علماء کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، پیروں کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے. اگر دیکھیں نا یہ آپ کے چہروں پہ، میں جب سب سے پہلے لندن میں آیا تو اس وقت میرے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہوئے، کسی کو 25 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 18 سال ہو گئے شراب خانے میں. لیکن جب ان کو ذکر کی محفلوں میں آئے، اللہ کا ذکر کیا، ذکر سے ان کی حالت بدل گئی، ان کے دل تبدیل ہوئے، اور وہ آج اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، اور ان کا پیچھا دیکھیں تو آپ کو ان سے سلام بھی نہ لیں. لیکن جب وہ اللہ کے قریب آ گئے، ذکر سے ان کی حالت بدل گئی، آج ان کا مقام بدل گیا. اور یاد رکھیں حضرت مصری، ان کی ایک شاگردہ ان کے پاس آتی ہے، آپ کا درس سنتی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے، جوانی میں اس کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. اب اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو بیٹے کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی، بیٹے کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں خاوند کیسا ملتا ہے، وہ اس کو قبول کرے نہ کرے. اس نے اپنی قربانی دے دی، اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اس نے قربانی دے دی، اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے، اپنی زندگی ایسے گزار دوں گی. اس نے بیٹے کی تربیت کرنا شروع کر دی. آہستہ آہستہ بیٹا جوان ہونا شروع ہو گیا. بیٹا جوان بچپن سے اس کو سمجھاتی رہی، جب جوان ہوا تو جتنی دیر تو اس کی صحبت میں رہتا ٹھیک تھا، جب باہر جاتا ہے اس کو کیا پتا کہاں جاتا ہے، باہر غلط صحبت میں چلا گیا. اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. اللہ کے بندوں کی صحبت مل جائے انسان نیک بن جاتا ہے، اور اگر بروں کی صحبت مل جائے انسان برا بن جاتا ہے. اب وہ باہر جب جانا شروع ہوا، غلط صحبت اختیار ہو گئی، دوست غلط مل گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اور اسی طرح پھر وہ برائیوں کی طرف راغب ہو گیا. یہ جاتی ہے حضرت مصری کے پاس، کہتی ہے کہ جناب دعا فرمائیں، میرے بیٹے کو سمجھائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو آپ بھی سمجھاتے رہے، ماں بھی سمجھاتی رہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا. وقت گزرتا گیا. کچھ عرصے کے بعد ظاہر کہ وہ شراب کا عادی ہو چکا تھا، شراب پی پی کے اس کا جگر ختم ہو گیا، گردے ختم ہو گئے. اب وہ چارپائی کے ساتھ جناب ایک ہو گیا. جب چارپائی میں پڑا، ماں نے کہا کہ بیٹے اب بھی وقت ہے، اب بھی تو توبہ کر لے، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. جب ماں نے درد بھرے لہجے میں آخر میں یہ بات کہی تو اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے، تم جاؤ حضرت حسن بصری کے پاس، میں کہو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ماں گئی حضرت حسن بصری کے پاس، اور ماں نے جا کے، کیونکہ آپ درس دیا کرتے تھے، اور پہلے درس دے کے آپ زور کے بعد نماز کے بعد تھوڑا کیرولہ کرتے، اس کے بعد پھر آپ کے درس کا ٹائم تھا. اب جب ماں پہنچی تو وہ زور والا درس دے کے بعد کیرولے کے لیے اندر تشریف لے گئے. ماں چونکہ بیچاری پریشان تھی، وہ گئی جا کے دروازے میں دستک دی. آپ نے پوچھا بھائی کون؟ آپ نے اس نے عرض کی کہ جناب میں آئی ہوں، اس طرح سے میرے بیٹے نے آج نیت کر لی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ میرے گھر میں تشریف لے چلیں کیونکہ وہ چل کے یہاں آ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی اس نے بڑا میرا وقت ضائع کیا ہے، نہیں میں نے تمہارے ساتھ جاتا. اس نے آپ نے جواب دے دیا. ماں نے دوبارہ کہا کہ جناب اب تو اس نے نیت کر لی ہے کہ اگر میں مر بھی گیا تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھیں گے. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس میں زندگی میں کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں، کوئی نیکی کی نہیں، کوئی نماز پڑھی نہیں، تو میں تو جنازہ نہیں پڑھوں گا. ادھر جب ماں پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی واپس آئی تو بیٹے کے دل میں بڑا اثر ہوا. پوچھا ماں کیا ہو گیا؟ ماں نے کہا کہ بیٹے میں گئی تھی، وہ شیخ نے بھی جواب دے دیا، اور ادھر تمہاری یہ حالت ہے، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ بیٹا کہتا ہے کہ اماں اب میں نے مرنا تو ہے ہی، جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں کپڑا ڈال کے تو گھسیٹنا باہر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور عبرت، اس ماں نے پوچھا کہ کیا کیوں ایسا؟ اس نے کہا کہ اس لیے لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو شخص اپنے رب کا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے. تو مجھے گھسیٹنا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کے آئندہ جو ہے وہ گناہ کی زندگی سے بچے، گناہ اختیار نہ کرے، گناہ کی زندگی اختیار نہ کرے. اس نے کہا کہ ماں دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں اگر مر جاؤں نا تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، یہی گھر میں قبر کھود کے یہی مجھے دفن کر دینا. ماں نے پوچھا بیٹے اس میں کیا حکمت ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اماں اس لیے کہ وہاں ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے قبرستان والے لوگ جو ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. میں تو گناہ گار ہوئی ہوں، لیکن
میری وجہ سے ان پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پریشان نہ ہو، اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے یہی دفن کر دینا۔ ادھر حضرت حسن بصری کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے حسن تو نہیں پا، تو یہاں لیٹا ہوا ہے، جا جا کے میرے ولی کا جنازہ پڑھا۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، آگے سے حضرت حسن بصری پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تو واپس آ گئی میری آنکھ لگ گئی تو اللہ کریم نے مجھے حکم فرمایا کہ تو اچھا میرا ولی ہے، اچھا میرا دوست ہے کہ میرے دوسرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھانے جاتا۔ تو میں اسی طرح اٹھ کے وضو کر کے میں آ گیا ہوں، ادھر بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ سبق کیا ملا کہ اللہ کے، اب دیکھیں نا، اس کو ولایت مل گئی اس نوجوان کو جس نے ساری زندگی جو ہے وہ گناہ کیے، ولایت ملی ایک بات سے، اس نے آخر وقت میں یہ کہا کہ ماں دوسروں کی عبرت ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو بندہ اللہ کا گناہگار ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان کا عمل جو ہے، فعل جو ہے، قول ہے، وہ پسند آ جائے اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت گرامی قدر، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ نے جو آپ کو دی ہے تھوڑی سی زندگی ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب وقت آ جانا ہے۔ فرشتہ اجل نے، جبرائیل نے، اپنے اسرائیل نے کب آ جانا ہے، اور کب اسرائیل کہتے ہیں کہ میں ہر انسان کے پاس دن میں 2 مرتبہ جاتا ہوں اس کو یاد کرانے کے لیے کہ میں نے تجھے آنا ہے اور ساتھ لے کے جانا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، اس زندگی کو اگر اپنی اخروی زندگی پر ترجیح دیں اور آخرت کے لیے کوئی ایسا عمل کریں، ایسا کام کریں جو آخرت میں آپ کو نفع بخش ہو، آخرت میں آپ کو نفع دے، آخرت میں آپ کے لیے باعث اجر ہو، باعث ثواب ہو، اور باعث بخشش اور باعث مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے علماء کی بھی قدر کرنا سیکھے، اپنے اہل اللہ کے جو بندے ہیں، پیران نظام ہیں، ان کی بھی قدر کرنا سیکھے۔ اسی سے برکت ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔